آفس کے کولیگز اکٹھے ہو کر موبائل فون پر کسی لڑکی کی بولڈ تصویریں دیکھ کر لچر جملے کستے ہوئے قہقہے مار رہے تھے۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کے پاس جا پہنچا تو انہوں نے میرے سامنے موبائل کر دیا۔ اسکرین پر نظر پڑتے ہی مجھے لگا کہ آسمان میرے سر پر گر پڑا ہو۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، کیونکہ موبائل فون پر نظر آنے والی بےہودہ تصویریں کسی اور کی نہیں بلکہ میری اپنی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ سارے جہان کی خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں، آسمان پہ چمکتا چاند تمہارے ماتھے کی بندیا بنا دوں اور یہ ٹمٹماتے ستاروں کو تمہارے دوپٹے میں ٹانک دوں، سمندر کے سارے لال یاقوت تمہاری خوبصورت ہنسی پر قربان کر دوں، گلاب کی پتیوں سے تمہارا بستر بناؤں، جھرنوں کو تمہیں لوری سنانے کی ذمہ داری دے دوں اور کوئل کی ڈیوٹی لگا دوں کہ روزانہ تمہیں اپنی مدھر آواز سے جگایا کرے، شبنم کے قطروں سے تم اپنا مکھڑا دھویا کرو، موتیوں کی جگمگاہٹ تمہارے دانتوں میں سمو دوں۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں میری جان۔ آدھی رات کے وقت سارم فون پر اپنی منگیتر مہک سے گفتگو کرتے ہوئے عشق کے منتر پڑھ پڑھ کر پھونک رہا تھا، جبکہ مہک اس کے سحر میں مدہوش ہوتی جا رہی تھی۔ بس کر دیں سارم، مجھے یقین ہے آپ میری خاطر تارے بھی توڑ کر لا سکتے ہیں۔ جانتی ہوں کہ آپ غم کا سایہ بھی مجھ پر کبھی نہیں پڑنے دیں گے۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی ہوں کہ آپ جیسا محبت کرنے والا، چاہنے والا شخص میرا جیون ساتھی بن رہا ہے۔ جانتے ہیں میں بھی آپ کے بنا جی نہیں سکتی، مجھے بھی ایک ایک پل صدیوں کے برابر لگتا ہے۔ روز آپ کے فون کا بےتابی سے انتظار کر رہی ہوتی ہوں۔ محبت سے مغلوب لہجے میں مہک بھی سارم کو اپنی محبت کا یقین دلانے لگی۔ دیکھو مہک، میرے لیے اب تمہارے بنا رہنا محال ہو گیا ہے۔ میں بس جلد ہی چھٹی لے کر آتا ہوں تاکہ تمہیں ساری دنیا کے سامنے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر اپنے گھر کی زینت بنا لوں۔ سارم جذباتی ہو کر کہنے لگا تو مہک بولی، میں نے کب منع کیا ہے؟ آپ ہی 2 ٹکے کی نوکری کے لیے میرا لاکھوں کا ساون برباد کرتے آئے ہیں آج تک۔ میں نے خوبصورت انداز میں بھارتی گانے کا مشہور و معروف مصرع موقع پر فٹ کیا تو سارم بے ساختہ ہنس پڑا۔ جانے سارم، تمہیں دیکھے ہوئے عرصہ بیت گیا ہے، دل مچل رہا ہے کہ دیدار یار ہو جائے۔ تو آ جائے نا، میں بھی دل فرش راہ کیے بیٹھی ہوں۔ وارفتگی سے سارم کو جواب دیتے ہوئے مہک کی آواز دھیمی ہو گئی۔ چھٹی نہیں ملتی یار، ورنہ یقین کرو کہ اڑتا ہوا آ جاؤں، مگر اب میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ کل ہی جا کر آفس میں چھٹی کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کرتا ہوں۔ سارم نے بھی جذباتی ہوتے ہوئے کہا، اب بھولیے گا مت چھٹی اپلائی کرنا ورنہ۔ مہک بات ادھوری چھوڑ کر کھلکھلانے لگی، نہیں نہیں جانے سارم، بھولنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے یہ، میں جلد سے جلد تمہارے پاس آ جاؤں گا، مگر تب تک تمہیں دیکھے بنا کیسے رہوں؟ سارم کی آواز روحاں سی ہو گئی۔ ارے آپ کے پاس میری تصویریں بھی تو ہیں، وہ دیکھ لیا کریں نا، پھر بھی میری یاد زیادہ ستائے تو مجھے فون کر لیا کریں، میں آپ کی منگیتر ہوں، صرف محبوبہ نہیں جو آپ کو فون کرتے ہوئے کسی کا خوف ہوگا۔ مہک نے احسان کرتے ہوئے کہا، ارے آواز سن کر ہی تو زندہ ہوں میری جان، مگر آنکھیں تمہیں دیکھنا چاہتی ہیں، تم اپنی نا فریش تصویریں کھینچ کے بھیج دو۔ سارم بولا، اچھا بابا، صبح تصویریں بنا کے بھیج دوں گی۔ مہک سارم کی بات پر مسکراتے ہوئے بولی، بات سنو، تصویریں بہت خاص بنانا میرے لیے۔ سارم نے خاص پر زور دیتے ہوئے کہا۔ خاص کا کیا مطلب ہوا؟ مہک نے نہ سمجھ آنے والے انداز میں کہا۔ خاص کا مطلب کہ ایسی تصویریں جو صرف میرے لیے ہوں، جنہیں دنیا میں صرف مجھے ہی دیکھنے کا حق ہو، کسی اور کا نہیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات کو؟ سارم نے خمار آلود لہجے میں وضاحت کی۔ کیا ہو گیا سارم، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، میں سیدھی سیدھی تصویریں بھیجوں گی۔ مہک سارم کی بات پر بدک کر بولی، نہیں نا، مجھے تمہیں دیکھنا ہے، ویسے بھی میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، کوئی غیر تھوڑی ہوں۔ سارم نے ناراضگی بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں سارم،
میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھے شرم آتی ہے۔ کیسے بناؤں گی ایسی تصویریں؟ مہک کے لہجے میں کشمکش واضح تھی۔ میں تمہارے لیے زمین آسمان ایک کرنے پر تیار رہتا ہوں، پوری دنیا سے ٹکر لینے سے نہیں گھبراتا، اور ایک تم ہو کہ میری خاطر اتنی سی بات نہیں مان سکتی۔ صارم کی شکوے سے بھری آواز نے مہک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا، میں کوشش کروں گی، آپ ناراض نہ ہو پلیز۔ مہک صارم کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کوشش نہیں، پکا کرنا ہوگا، وعدہ کرو۔ صارم نے کھلکھلاتے ہوئے ضد کی۔ اچھا بابا، وعدہ کرتی ہوں، آپ خوش؟ مہک نے صارم کی محبت کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا تو صارم بھی خوشی سے چہکنے لگا۔ پریمی جوڑا نہ جانے کب تک باتیں کرتا رہا، ایک دوسرے کو پا لینے کے اور ساتھ نبھانے کے وعدوں اور مستقبل کی پلاننگ کے ساتھ فون بند ہوا، اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ آنکھوں میں حسین سپنے سجائے نیند کی وادیوں میں اترتے چلے گئے، اور پھر مہک نے صارم سے کیا وعدہ نبھا دیا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی قسمت پر ناز کر رہی تھی کہ اسے کیسا محبت کرنے والا، بلکہ جنونی محبت کرنے والا جیون ساتھی ملا ہے۔ مہک اپنے آپ سے عہد کر رہی تھی کہ وہ صارم کی زندگی میں بہار بن کر آئے گی، اسے کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گی، حالات کیسے بھی ہوں دونوں مل کر ان کا مقابلہ کریں گے، زندگی کی گرم سرد راہوں میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر منزلیں طے کریں گے۔ صارم کراچی میں جاب کرتا تھا، اس کی فیملی حیدرآباد میں رہتی تھی، جبکہ مہک بھی حیدرآباد کی ہی رہنے والی تھی۔ دونوں گھرانوں کی پرانی شناسائی تھی۔ مہک صارم سے 6 سال چھوٹی تھی، بچپن سے ہی دونوں کی دوستی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتے ہوتے محبت میں بدل گئی۔ صارم نے تعلیم مکمل کی اور کراچی میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی جاب پر لگ گیا۔ جاب پر لگتے ہی صارم نے اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کیا تو اس کے گھر والے فوراً ہی رشتہ لینے مہک کے گھر پہنچ گئے۔ دونوں گھرانے ذہنی طور پر پہلے سے ہی اس رشتے کے لیے تیار تھے، کیونکہ دونوں کی دوستی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، اور اب تو صارم کی اچھی نوکری بھی لگ گئی تھی، جس کے بعد انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، دونوں کے وصل میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ وقت ہنستا مسکراتا اپنا سفر طے کر رہا تھا، جبکہ تقدیر مسکراتے ہوئے اپنے پنجے تیز کر رہی تھی۔ ثبوت محبت صارم کو سینڈ کرنے کے بعد مہک نے تمام تصویریں موبائل سے ڈیلیٹ کر دیں۔ اگلے دن مہک کالج سے واپس آ رہی تھی کہ گلی سے گزرتے ہوئے 2 موٹر سائیکل سوار اوباش نوجوانوں نے اس کا پرس چھینا اور موٹر سائیکل بھگاتے ہوئے وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ مہک کے آسان خطا ہو گئے، پرس میں پیسوں کے ساتھ اس کا موبائل فون بھی تھا۔ ڈری سہمی مہک گھر پہنچ کر رونے لگ گئی۔ گھر والوں نے اسے پیار سے سمجھایا۔ مہک کے ابا بولے، ارے کوئی بات نہیں بیٹا، پیسوں اور موبائل کی فکر نہ کرو، یہ اور آ جائیں گے، شکر ہے اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا، اگر خدا نہ خواستہ تمہیں کوئی نقصان ہو جاتا تو ہم کیا کرتے؟ ماں نے اپنے سینے سے لگایا، ماتھا چوما تو مہک کو کچھ حوصلہ ہوا، اور پھر سب اپنے اپنے کام کاج میں مگن ہو گئے۔ صارم آفس میں لنچ بریک میں کینٹین میں کولیگز کے ساتھ بیٹھا کھانا کھاتے ہوئے گپ شپ لگا رہا تھا کہ خورشید بولا، ابے یار تم لوگوں نے سوشل میڈیا پر نیا دھماکہ دیکھا ہے؟ کامران بولا، ہاں یار، کمال کا آئٹم ہے، قسم سے کسی اور ہی دنیا کی افسانہ لگتی ہیں۔ صارم دوستوں کی باتیں سن رہا تھا، کہنے لگا، کیا کہہ رہے ہو یارو؟ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ، کس کے قصے ہیں جس کے اتنے چرچے ہو رہے ہیں؟ ارے یار کیا فرمائش کر دی میرے دوست، ابھی لے۔ خورشید نے یہ کہہ کر اپنا موبائل نکالا، سوشل میڈیا اوپن کیا اور صارم کی طرف فون بڑھا دیا۔ صارم نے ہنستے ہوئے فون پکڑا اور جیسے ہی اس کی نظر اسکرین پر پڑی اسے ایک دم چپ لگ گئی، چہرہ سرخ ہو گیا۔ غصے میں اس نے موبائل زمین پر پٹک دیا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، کامران اور خورشید پر پل پڑا۔ باقی کولیگز نے آگے بڑھ کر اسے بمشکل روکا، سب پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، مگر صارم منہ سے جھاگ اڑاتا ہوا کینٹین سے اپنے کیبن میں آیا اور وہاں سے اپنا سامان سمیٹ کر بنا کسی کو کچھ کہے دفتر سے نکل آیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سمندر میں ڈوب مرے یا کسی گاڑی کے آگے خود کو دھکیل دے۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ غصے سے مٹھیاں کھینچتا اڑتا ہوا اپنے فلیٹ پر پہنچا۔ خورشید کے موبائل پر وہی تصویریں تھیں جو مہک نے ثبوت محبت کے طور پر صارم کی فرمائش پر اسے بھیجی تھیں۔ مہک، یہ کیا کیا تم نے؟ تم اتنی گھٹیا ہو کہ تم نے اپنی تصویریں؟ صارم اس سے آگے بڑبڑا بھی نہ سکا۔ اس نے اسی وقت اپنے والد کو فون کیا۔ ابو، میں مہک سے رشتہ نہیں کروں گا، آپ رشتہ ختم کر دیں۔
صدام صاحب بیٹے کی بات سن کر شوق میں آ گئے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ گڈے گڈی کا کھیل ہے کیا؟ جب دل چاہا رشتہ مانگ لیا، جب دل چاہا انکار کر دیا، دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ صدام صاحب غصے سے پھٹ پڑے۔ ابو میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے، میں مہک کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ سارمی نے باپ کی ڈانٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات دہرائی۔ صدام صاحب جہاں دیدہ آدمی تھے، انہوں نے بچوں کو دوستوں کی طرح پالا تھا۔ ان کا موقف تھا کہ بچوں کو اپنے دل کی بات کرنے کے لیے کسی دوست یا باہر کے آدمی کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ باپ کو بیٹوں اور ماں کو بیٹیوں کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے تاکہ اولاد جو بھی قدم اٹھائے یا اس کے دل میں جو بھی ہو وہ بلا خوف و خطر اور بلا جھجک ماں باپ سے شیئر کر سکیں۔ اور اسی لیے ان نازک لمحات میں سارم نے اپنے والد سے رابطہ کیا تھا۔ موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے صدام صاحب نے اپنے غصے پر قابو پایا اور لہجے کو نارمل کرتے ہوئے بولے، میں جانتا ہوں میرا بیٹا غلط نہیں ہو سکتا، جیسا تم چاہتے ہو بیٹا ویسا ہی کریں گے، مگر یار مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح، میرے بچے ہوا کیا ہے؟ آخر کو ہم بھی بہن بیٹیوں والے ہیں۔ مہک کے گھر والوں کو کیا کہہ کر رشتہ ختم کریں؟ یہاں برادری بیٹھی ہے، اسے کیا جواب دیں؟ ابو میں حیدرآباد آ رہا ہوں، وہاں آ کر آپ کو صورتحال بتا دوں گا۔ باپ کے نرم لہجے پر سارم کا دل کیا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے، اپنا دل کھول کر باپ کے سامنے رکھ دے، مگر اس نے فوری طور پر حیدرآباد واپسی کا فیصلہ کیا اور کراچی سے روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر سارم نے اپنے والد کو سوشل میڈیا پر وائرل مہک کی تصویروں کے بارے میں بتا دیا۔ صدام صاحب سارم کی بات سن کر ششتر رہ گئے۔ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ایک لمحے کو دل میں آیا کہ جا کر مہک کی گردن اڑا دیں، مگر اگلے ہی لمحے ان کے دل نے گواہی دی کہ مہک ایسی نہیں ہے، نہ ہی اس کا گھرانہ ایسا ہے۔ صدام صاحب پریشانی سے بولے، بیٹا مہک ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو ہمارے ہاتھوں میں پل کر جوان ہوئی ہے، تمہاری اپنی بچپن سے اس کے ساتھ دوستی رہی ہے، ایسی ہوتی تو کم از کم تمہیں تو پتا ہوتا اس کے بارے میں۔ ابو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ واقعی ایسی نہیں ہے۔ دراصل اس سے ایسی تصویریں میں نہیں مانگی تھی، مگر یہ وائرل کیسے ہو گئیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ باپ کے منہ سے مہک کی پاک دامنی کی گواہی سن کر سارم نے شرمندہ لہجے میں کہا، چٹا کیا کہو؟ یہ گھٹیا حرکت کرنے کے لیے تم نے اسے مجبور کیا؟ افسوس ہے مجھے تم پر سارم، اب سمجھ میں آئی ساری بات مجھے۔ صدام صاحب نے ایک زوردار تماچا سارم کے منہ پر جڑتے ہوئے کہا۔ تھپڑ کھا کر سارم نے ندامت سے سر جھکا لیا، پھر اچانک سر اٹھا کر بولا، کیا مطلب ابو؟ کون سی بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ صدام صاحب بولے، تمہیں مہک نے بتایا نہیں کہ پچھلے دنوں اس کا پرس چھن گیا تھا جس میں موبائل بھی تھا؟ جی ابو بتایا تھا اس نے۔ صدام صاحب کو جواب دیتے ہوئے اس کے دماغ میں جھماکے ہونے لگے اور ساری بات اسے بھی سمجھ میں آ گئی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو سارم بیٹا کہ ٹیکنالوجی کس قدر فاسٹ ہو چکی ہے کہ موبائل فون سے ڈیلیٹ کیا گیا سارا ڈیٹا آسانی سے ریکور کر لیا جاتا ہے۔ یقیناً ان لٹیروں نے فون چھین کر ڈیٹا ریکور کیا ہوگا اور اسے کمائی کرنے کے لیے ایسی ویب سائٹس پر ڈال دیا ہوگا۔ لعنت ہے تم پر سارم، تم جیسے پڑھے لکھے نوجوان اپنے ہاتھوں سے اپنی سستی سی خواہش کی خاطر ایک نیک پاک باز اور پاک کردار لڑکی کی عزت سر عام نیلامی پر لگا دیتے ہو۔ لعنت ہے تم پر، افسوس ہے مجھے اپنی پرورش پر۔ مجھے معاف کرتے ہیں ابو، میرے تو وہم و گمان میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا، بس شیطان کے بہاوے میں آ کر ایسی ضد کر بیٹھا تھا، حالانکہ وہ تو مسلسل منع کر رہی تھی۔ میں شرمندہ ہوں ابو۔ شرمندہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بیچاری تو بے عزت ہو گئی نا، اوپر سے چلے تھے تم رشتہ ختم کرنے۔ خبردار اگر اب ایسا سوچا بھی تم نے تو۔ مگر ابو اب ہم کیا کریں گے؟ سارم نے پریشانی سے کہا۔ کرتا ہوں میں کچھ، پی ٹی اے سے فوری رابطہ کر کے یہ سارا مواد سوشل میڈیا سے ہٹواتے ہیں، جنہوں نے یہ تصویریں اپلوڈ کی ہیں ان کو بھی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صدام صاحب نے پی ٹی اے میں رابطہ کر کے شکایت کی تو فوری طور پر وہاں سے ایکشن لیا گیا اور انتہائی قلیل وقت میں سارا مواد ڈیلیٹ کر دیا گیا، بلکہ جن لڑکوں نے یہ ڈیٹا اپلوڈ کیا تھا ادارے ان تک بھی پہنچ گئے اور سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب سوشل میڈیا پر مہک کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ سارم اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اپنے والد سے بھی معافی مانگنے لگا۔ اللہ تمہیں معاف فرمائے بیٹے۔ میرے بچے یاد رکھو، اگر ایسی فرمائش کوئی تمہاری بہن یا بیٹی سے کر دے
تو وہ کیا کرے گی؟ ثبوت محبت وہ نہیں ہوتا میرے بیٹے جو ذلت و رسوائی کا باعث بن جائے، بلکہ ثبوت محبت تو وہ ہوتا ہے جسے آپ فخر سے دنیا کے سامنے بیان کر سکیں یا پیش کر سکیں۔ اب میری بات کان کھول کر سن لو، زندگی کے کسی موڑ پر بھی اس معاملے کی مہک کو یا اس کے گھر والوں کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ تم مہک کو کتنا چاہتے ہو، میری نظر میں تمہارا ثبوت محبت یہی ہوگا۔